الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین کرام اور محترم خواتین اسلام، حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیریز کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے بھی وقت نکال لیا ہوگا، پچھلے درسوں کی طرح آج بھی آپ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درسوں میں ہماری بات آپ سے چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھا حق ہے ہم امتیوں پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جو کیچڑ اچھالے جاتے ہیں اس کا جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ آج بھی وہی موضوع ہے، اسی سلسلے کو میں آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امن و شانتی کے پرچارک ہیں، جو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں، جو صرف انسان اور جنوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات الہی کے لیے اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کی اس دنیا میں بھی اس نبی رحمت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آخر ایسے گستاخوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو نبی کی شان میں دانستہ طور پر گستاخی کرے، اس کی سزا قتل ہے، اس کی گردن مار دی جانی چاہیے۔ آپ کو اس بات سے حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ فیصلہ اللہ کے کلام کا ہے، یہ فیصلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں آج ہی کی اسی دنیا میں انگلینڈ جیسا ملک جس کو برطانیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آج بھی یہ قانون نافذ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو سولی دی جائے گی، اس کو مارا جائے گا، اس کی سزائے موت ہے۔ آج بھی برطانیہ کے اندر، انگلینڈ میں، گستاخ رسول کی سزا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے، موت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی انبیاء کی شان میں گستاخی کی جو سزا ہے وہ یہی۔ اگر اسلام پاور میں ہو، اگر اسلام حکمرانی کر رہا ہو، تو ایسے لوگ جو انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں انہیں قتل کیا جائے گا۔ بطور خاص نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر توہین ہو تو ایسے توہین کرنے والے کی سزا موت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ مدینے کا ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کتاب الخراج میں اس کو نقل فرمایا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں، ایک گستاخ رسول کعب بن اشرف کا ہے جو یہودی تھا۔ یہ انسان آئے دن مدینے کی سرزمین میں آپ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات بکتا تھا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ صحابہ سنتے اور شکایتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول اس طرح کعب بن اشرف ہمیں ستا رہا ہے، زبان درازی کرتا ہے، توہین آمیز کلمات بکتا ہے، تاکہ آپ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے۔ لیکن اس وقت شروع اسلام میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اوائل
اوائل میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ صبر کیا جائے، ابھی جلد بازی نہ کی جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اسی طرح مشرکوں کی جانب سے بھی بہت ساری ایذائیں تمہیں ملیں گی، ان کی زبان درازی تمہیں ستائے گی، ضرور سنو گے تکلیف دہ باتیں تم، لیکن اگر تم صبر کر سکو، اللہ کا تقوی اپناؤ، تو یہ بہت بڑے جگر کا کام ہے، یہ عظیمت کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی، ٹھیک ہے صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ صحابہ کرام صبر کرتے رہے، لیکن ایک زمانے تک کعب بن اشرف یہودی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برابر کلمات، جملے جن میں توہین تھی، آپ کی شان میں گستاخی تھی، وہ بکتا رہا، صحابہ سنتے رہے۔ لیکن جب معاملہ سر سے اونچا ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ڈیسیجن لینا ہوگا، کعب بن اشرف نے حد کر دی ہے، نہ صرف ہمیں ستا رہا ہے بلکہ آپ کے لیے بھی ایسے کلمات بکتا ہے کہ ہم سن نہیں سکتے ہیں، بڑی گستاخی، بڑی توہین کر رہا ہے، اللہ کے رسول کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام یا کوئی عمل یا کوئی قول اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو بلایا، اور صحابہ میں بطور خاص محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے روابط تھے کعب بن اشرف یہودی کے ساتھ۔ کعب بن اشرف تجارت کرتا تھا، اس کی بزنس تھی، اور محمد بن مسلمہ بھی تاجر تھے، اس طرح تجارتی مارکیٹ میں کعب بن اشرف کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا اے میرے صحابی، دیکھو میں 2-4 لوگوں کو آپ کے ساتھ دیتا ہوں، اور ایسا کرو آج رات میں جاؤ اور کعب بن اشرف کا کام تمام کر دو، اس کا معاملہ سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ بہرحال محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پلاننگ کے ساتھ گئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر، رات کے وقت میں جا کر دروازہ ناک کیا اس کے قلعے کا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں مدینے میں، بہت سارے دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے مدینہ کے تاریخی مقامات کی زیارت و سیاحت کی ہوگی۔ میں نے بھی مدینہ منورہ کے طالب علمی کے زمانے میں، جب وہاں پر میں اسٹوڈنٹ تھا مدینہ یونیورسٹی میں، تو بعض اوقات ہم نے بھی اس راستے سے گزرتے ہوئے ٹھہر کر ہم نے اس کے وہ کھنڈرات دیکھے ہیں، وہ باغات بھی دیکھے ہیں جو اس کے بغل میں ہیں، اس کے محل کے بغل میں۔ کعب بن اشرف کے قلعے میں گئے، رات کا وقت ہے، دروازہ ناک کرتے ہیں، کعب اٹھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا ساتھی محمد بن مسلمہ آیا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے کہ جا کے دروازہ کھولوں، لیکن بیوی روکتی ہے کہ مت جائیے آپ، رات کا وقت ہے۔ کہا نہیں، ہمارے دوست، ہمارے پہچان کے محمد بن مسلمہ ہیں، ان کی آواز ہے، میں جاتا ہوں۔ بہرحال کعب آیا۔ کعب خوشبو لگانے کا بڑا عادی انسان تھا، بڑی اچھی ترین عمدہ خوشبو لگا کر رکھتا تھا، معطر رہتا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اہلاً و سہلاً کہتا ہے، محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر آتے ہیں، حال چال وہ دریافت کرتے ہیں، اور اتنے میں کہتے ہیں کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر یہ کون سی خوشبو ہے؟ کعب بتا رہا ہے۔ اتنے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ کا سر دیکھوں، خوشبو سر کی طرف سے بہت آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سر جھکاتا ہے کہ دیکھیے میرے سر میں کتنا خوشبودار تیل ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور محمد بن مسلمہ نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے اچھی طرح پکڑ لیا اور اس کے سر کو جھکایا، اور اتنے میں دوسرے ساتھیوں نے تلوار نکالی میان سے اور چلا دی، گردن تن سے جدا ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا۔ صبح ہوئی تو یہ خبر مدینے میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی کہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا ہے، مرڈر ہو گیا ہے۔ بہرحال سارے لوگ
پریشان ہو رہے ہیں، بہت سارے مشرکین بھی واویلا مچا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہماری بھی جانوں کا کیا تحفظ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، سب لوگ آئے، جمع ہوئے، مشرکین بھی آئے، یہود بھی آئے اور مسلمان بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو قتل ہوا ہے، شاید آپ کو نہیں معلوم کہ کعب بن اشرف ان کے کارنامے کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رپورٹ پیش کی کہ دیکھیے کس کس طرح سے وہ ستاتے تھے ہمارے ساتھیوں کو، اور میرے خلاف بھی نازیبہ کلمات بکتے تھے، پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ اس لیے ہم نے محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج کر ان کا قتل کروایا ہے۔ پر آپ لوگ مدینہ کے باشندے ہو، آپ اگر ڈر محسوس کر رہے ہو تو آؤ، آپ کے اطمینان کے لیے میں ایک صلح نامہ لکھوا دیتا ہوں، جس کے ایک فریق آپ ہو، دوسرے ہمارے ساتھی یعنی مسلمان۔ لوگ راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، اور اس صلح نامہ میں ایک فریق مسلمان تھے اور دوسرے مشرکین، اور اسی طرح سے یہود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نامہ لکھوایا اور کہا کہ ہم تمام لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کوئی کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کرے گا، بیجا گستاخی نہیں کرے گا، اور مدینہ کا دفاع ہم سب مل کر کے کریں گے۔ جو بھی نکات تھے وہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے، اور تمام قبائل سے آپ نے سائن لے لیا، مشرکین سے بھی لیا، مسلمانوں سے بھی لیا، یہود سے بھی لیا، اور کہا اب سب لوگ بالکل پر اطمینان زندگی گزاریے، امن و سلامتی کے ساتھ رہیے، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری طرف سے، اس لیے کہ اسلام تو امن کا پرچارک ہے، اسلام تو شانتی اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا اونچا نہ ہو گیا ہوتا، کعب بن اشرف کی گستاخیاں حد سے آگے نہ بڑھی ہوتی، اگر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوتا تو شاید یہ دن انہیں نہ دیکھنے پڑتے۔ پر آپ کو اگر یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم اس ایجنڈے کا احترام کرتے ہیں اور اس صلح نامہ کو مانتے ہیں تو ہم امن و امان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تمام لوگ اچھی طرح دستخط کر کے خوش و خرم ہو کر وہاں سے نکلے اور اپنی زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ ہے وہ معاملہ جو گستاخ رسول کے ساتھ ہوا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دانستہ طور پر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قابل گردن زدنی۔ اور آج بھی بعض ملکوں میں لوگ یہ سزائیں دے رہے ہیں، ان کے قانون میں بات موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گستاخ کو موت کی سزا دی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاور ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ہم ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں پر اسلام کی حکمرانی نہ ہو، تو ایسے میں کسی گستاخ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دیکھیے، ایسے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس نے فرمایا ہے، سورہ حجر سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 95 میں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے نبی، ٹھٹھا اور مذاق کرنے والے، گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسلام پاور میں ہو تو گستاخ رسول کی سزا موت ہے، لیکن اگر اسلام کے پاس اگر اس وقت طاقت نہیں ہے، ایسی مسلمانوں کے پاس اگر ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے سکیں، تو ایسے میں عرش پر بیٹھا ہوا ہمارا رب ضرور مسلمانوں کی طرف سے ایسے لوگوں سے، ایسے گستاخوں سے بدلہ لے گا، اور اس نے لیا ہے۔ آپ مکے کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہاں بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت اترتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی، آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، آگاہ کیجئے، دعوت دیجئے، ان کو توحید بتائیے، انہیں جنت کی راہ انہیں دکھا دیجئے۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگاتے ہیں، وَصَبَاحًا، یہ آواز سن کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بنو مطلب، بنو ہاشم اور آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جمع ہونے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑی جس پر آپ جمع ہیں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج آ چکی ہے جو اسلحہ بردار ہے،
ویپنز کے ساتھ وہ لیس ہو کر آئی ہے اور آپ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتی ہے، تو بتائیے اے میرے قبیلے کے لوگوں، کیا آپ مانو گے؟ کیا آپ تسلیم کرو گے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی تک ہم سے کوئی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ اگر آج آپ یہ کہتے ہو کہ ایک فوج اس پہاڑی کے پیچھے آ چکی ہے، اسلحہ بردار ہے، حملہ آور ہونے والی ہے، ہم کیوں نہ ایمان لائیں؟ ہم کیوں نہ اسے تسلیم کریں؟ ضرور مانیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ اے لوگو، اللہ جو لائق عبادت ہے وہ ایک، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، پالنہار ہے، اسی اکیلے کے لیے رکوع اور سجدہ جائز ہے۔ کسی اور کے سامنے ہمارا رکوع، ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و عزیٰ اور حبل وغیرہ کی بے بسی کو آپ نے واضح فرمایا، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اور توحید کی دعوت دی۔ ایسے میں کیا ہوا؟ جب نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اقرار کر لو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی میں کامیابی ہے، تو کوئی اور نہیں، آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تباً لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہلاک اور برباد ہو جاؤ محمد۔ کیا آپ نے اسی لیے ہمیں جمع فرمایا تھا؟ لہذا جمعتنا، یہی کام تھا اور بس؟ آپ کا چچا گستاخی کرتا ہے، بد دعا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ بتائیے ہمارے نبی کا رد عمل کیا تھا؟ آپ مکے کی سرزمین میں، آپ کا جتھا چھوٹا سا ہے، آپ کے ماننے والے ابھی گنے چنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی ذات نے برداشت نہ کیا۔ عرش والے کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ابو لہب کے کلمات جو بڑے ہی سخت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بڑے توہین آمیز تھے آپ کے لیے، اللہ نے برداشت نہیں کیا، نبی نے برداشت کر لیا۔ اللہ نے ابو لہب سے بدلہ لیا، اللہ نے اس کو کفر کردار تک پہنچایا، اور قرآن کریم کی ایک پوری سورت اللہ رب العالمین نے اسی کے نام سے اتار دی، جس کا نام سورہ لہب ہے، جس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ آپ پڑھیے اس میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کیا کہا اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صورت اتری، پڑھی جاتی رہی، ابو لہب کے کانوں تک پہنچی، لیکن قرآن کا چیلنج دیکھیے، قرآن کا معجزہ دیکھیے، کبھی ابو لہب کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ آ کر کہتا کہ محمد چلو میں تو آج سے مسلمان ہوتا ہوں، میں آپ کے قرآن کو چیلنج کرتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن نہیں، قرآن سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پوری زندگی ابو لہب کو اسلام لانے کی توفیق نہ ملی، اور کبھی وہ حق قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوا یہ کہ قرآن کی آیت اتری، یہ سورت اتری، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ابو لہب کو طاعون کی بیماری عطا فرما دی۔ اس طاعون کی بیماری میں گھر والوں نے اس کو الگ کر دیا، سیپریٹ کر دیا کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے، اور اسی بیماری میں وہ مر گیا، ابو لہب انتقال کر گیا۔ حشر یہ ہوا کہ انتقال کے بعد اس کے بچے اس کو دفنانے تک کے لیے راضی نہ تھے، ہاتھ لگانے کے لیے کوئی قریب نہ گیا۔ مزدور رکھ کر کے قبر کھدوائی گئی، اور اس قبر میں ڈالنے کے لیے ان کے بچوں نے بامبو کا استعمال کیا ہماری زبان میں، اور بامبو لے کر کے اس کی لاش کو دھکا دے کر ڈھکیلتے ہوئے لے جا کر اس خندق میں، اس گڑھے میں گرایا اور اس کو دفن کیا ہے۔ یہ حشر ابو لہب کا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا گستاخ تھا، وہ نبی کی شان میں توہین کرنے والا تھا وہ، اور اللہ کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکے، ان سے بدلہ نہ لے سکے، ان کو کفر کردار تک آپ نہ پہنچا سکے، تو اے نبی آپ اطمینان رکھو، ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ نے بدلہ لے لیا۔ تو میرے بھائیو، اب ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کا وہ حصہ، سیرت اور سوانح کو، آپ کے محاسن کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کی سیرت کو ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں، ہم پمفلیٹس کی شکل میں لوگوں تک پہنچائیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، جس طرح i+ آج یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، اس کے ذریعے ہم لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری سیرت کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کی بدگمانیاں کم ہوں اور لوگ نبی کی شان میں توہین نہ کریں۔ اور اگر آپ ہندوستان میں ہیں جو جمہوری ملک ہے، تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کے دفاع میں ایجیٹیشن کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ مظاہرے ایک ایسا راستہ ہے جس کی وجہ سے امت کو نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مظاہروں میں کیا ہوتا ہے، اس مشتعل ہجوم کو جو لوگ شرارت پسند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہوئے، روڈوں پر نکل کر، میدانوں میں جاتے ہوئے یا بازار سے گزرتے ہوئے اس مشتعل ہجوم کو کسی فساد و کرپشن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہی ہجوم، یہی بھیڑ بھاڑ، یہی لوگ، یہی عوام، یہی ماسز لوٹ پاٹ کرتے ہیں، دکانیں جلاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں اور اس طرح سے غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ راستہ تو نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میری رائے میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم جس انسان سے گستاخی کے الفاظ سنیں، وہ انسان جس ملک کا رہنے والا ہو، ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی ایمبیسی اور اس کے کونسلیٹ سے رابطہ کریں۔ ہم جماعتوں کی شکل میں اپنا میمورنڈم لے جا کر کے انہیں دیں کہ بھئی آپ کے ملک کے باشندے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ اسے سزا دیجئے۔ آپ فون کر کے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے، اسی طرح ای میل بھیج کر کے آپ اس ایمبیسی میں اپنا ایجیٹیشن درج کرائیں اور آپ یہ بتائیں کہ ہم ناراض ہیں آپ کے ملک سے، اس لیے کہ آپ کے ملک کے باشندے نے ایسا کیا ہے ہمارے نبی کی شان میں۔ انشاءاللہ یہ چیز زیادہ کارگر ہوگی۔ اسے جماعتیں بھی کر سکتی ہیں، لوگ انفرادی طور سے بھی اسے انجام دے سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے زیادہ فائدے کی امید ہے۔ جبکہ مظاہروں میں بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1989 میں سلمان رشدی نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی تھی نبی کے خلاف، اس پر مظاہرے ہوئے تھے اور ان مظاہروں میں 6 لوگ بندوق کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، 6 لوگوں کی موت ہوئی۔ 2005 میں ڈنمارک کے اندر ایک صحافی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنا کر اس نے توہین کی، اور اس کے خلاف، اس ملعون صحافی کے خلاف لوگوں نے ایجیٹیشن کیا، مظاہرے کیے، اس میں تقریباً 15 لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ اس لیے بہرحال مظاہروں والا راستہ یہ بہت ہی پرامن راستہ نہیں ہے، اس میں کلی طور سے فائدہ امت کو نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہجوم تو لوٹ پاٹ پر آ جاتا ہے، گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، لیکن جو گستاخ ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا امن کی بانسری بجا رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ اپنا یہ ایجیٹیشن، آپ اپنی یہ ناراضگی اس ملک کے سفارت خانے کو جو آپ کے ملک میں موجود ہے، اس کے ایمبیسی پر جا کر، اس کے سفارت خانے پر جا کر اس کے ایمبیسیڈر کو آپ لیٹر دیں، آپ میمورنڈم اپنا پیش کریں، اور ای میل کے تھرو، اپنے فون کے تھرو، اپنے فیکس کے تھرو آپ اپنا ایجیٹیشن وہاں درج کرائیں، تو آپ کی ناراضگی ان کے سامنے آئے گی اور وہ کوئی قدم بڑھائیں گے، اور اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو سکے گا، اور یہ چیز قانون کے دائرے میں بھی ہے۔ بس آپ کا ہاتھ چونکہ اس ظالم تک نہیں پہنچتا، اس گستاخ رسول تک نہیں پہنچتا، اس لیے آپ کو قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا ہے۔ جہاں آپ کا بس نہ چلے وہاں اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، عرش والا بیٹھا ہوا ہے، آپ کی طرف سے اس گستاخ رسول سے نمٹ لے گا، وہ جیسے اس نے ابو لہب سے نمٹا ہے، جیسے بہت سارے گستاخوں سے اس نے بدلے لیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ہمارے بس میں جس انداز میں ہو، ہمیں چاہیے کہ آج کے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، آج کا پرنٹ میڈیا، ان تمام کا سہارا لے کر ہم نبی کی سیرت و سنت کو اجاگر کریں
اور اس طرح لوگوں کے اندر موجود بدگمانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یہیں پہ رکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔